شہزادی کونین کی یاد بنانا واجب نہیں، عین واجب ہے. بے شک سبحان اللہ جناب، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جبر الواجبات ہے. کیوں؟ میں یوں ہی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اور میں بچوں سے خاص طور سے چاہوں گا کہ میں علیہ السلام صلوات پڑھیں محمد خیر بہت سی باتوں کو چھوڑتے ہوئے ہم خاص طور سے آپ لوگوں سے مخاطب ہیں، بچوں سے. خدا آپ کو سلامت رکھے. تو میں بالکل ہی سادی باتیں ہلکے لفظوں میں ایسی کہ جو آنکھ سے بھی چھوٹا کوئی بچہ ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لیتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی سوچتے تھے کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، فلاں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، یہ سب اپنی جگہ پر بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ لوگ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ آپ لوگ بہت ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کا مستقبل بہت ہی کامیاب ہے، بہت ہی روشن ہے آپ لوگوں کا مستقبل. اور دو چار باتیں میں آپ سے کہوں گا جس کو میں یہ چاہوں گا کہ پہلے سے آپ ذہن میں رکھیے، اور نوٹ کرنا ہو کہیں پر نوٹ کریے ورنہ ذہن میں رکھیے اور آپس میں ڈسکس کیجیے گا کہ حیدر عباس نے کیا پڑھا تھا، آپس میں یہ بات کیجیے گا. میں آپ لوگوں کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بچہ احساس کمزوری کا شکار نہ ہو. سبحان اللہ. بے شک بے شک. پہلی بات، آپ جو کام کر رہے ہیں علم دین حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دو ہی قسم کے علم ہوتے ہیں، ایک جسمانی علم ہے اور ایک روحانی علم ہے. آپ لوگ کتنی عزت کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آ گئے، ڈاکٹر صاحب آ گئے، ذرا سا انگلی میں چوٹ لگ گئی، ان کا یہ آپریشن ہوگا، اتنے پیسے رکھیے یہاں، وہاں کے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، ان کا 50,000 روپئے چاہیے، انہوں نے 50,000 روپئے لا کر دیے. جسم کے ایک حصے میں کوئی تکلیف پیدا ہو جائے، پرابلم آ جائے تو ڈاکٹر صاحب جو کہیں گے وہ رکھنا پڑتا ہے سامنے، ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ ہم کو یہ بتائیے کہ انسان کا جسم زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا انسان کی روح؟ آپ نے بھائی کیسی بات کر رہے ہیں، جسم کی تو کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، روح کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو آپ لوگ جسمانی علم نہیں حاصل کر رہے ہیں، آپ روحانی علم حاصل کر رہے ہیں. آپ انسان کو انسان بنانے جا رہے ہیں. پہلے خود انسان بنیے، بہترین انسان بنیے، اس کے بعد دوسروں کو انسان بنائیے. کسی آدمی کا ہاتھ ٹوٹ جائے وہ کام چل جائے گا، چلتا رہے گا. پیر تھوڑا ٹوٹ جائے، لنگڑا ہے، زندگی بھر بنانے چلے گا، لیکن چلے گا تو. لیکن اگر خدا نہ خاصا کسی کا ایمان خراب ہو جائے، کسی کے اعتقادات خراب ہو جائیں تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو آپ لوگ پہلے اپنے ایمان کو درست کیجیے، اس کے بعد مومنین کے، عوام کے خدمت خلق کیجیے. جتنے مومنین ہیں ان کی خدمت کیجیے، ان کے ایمان کو درست کیجیے. اور یہ جو بات میں نے کہی کہ آپ کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوئیے گا. ممکن ہے کہ بھئی آپ کی جیب میں پیسے نہ ہوں، آپ کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں، ممکن ہے کسی کا باپ دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں. وسائل کا نہ ہونا الگ بات ہے، لیکن جو آپ کی صلاحیتیں ہیں ان کی تربیت کے لیے یہ آپ کے ساتھ جو ہیں یہ موجود ہے، آپ کی ذہنی تربیت کے لیے. ٹھیک. اور یتیم وہ نہیں ہوتا ہے جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جس کو کوئی بتانے والا نہ ہو، کوئی سکھانے والا نہ ہو، کوئی بتانے والا نہ ہو. تو یہ اگر کوئی یتیم ہے، اس کے مجھے نہیں معلوم، تو وہ ان لوگوں کو اپنا باپ سمجھے. جو عزت تمہارے دل میں ہے کہ اگر میرے باپ ہوتے تو میں ان کی عزت کرتا، تو ان کی عزت کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے. تو احساس کمتری مبتلا کبھی نہ ہونا. تمہارے سر کے اوپر یہ حضرت کا سایہ ہے، ان کے اور ہمارے سروں کے اوپر امام زمان علیہ السلام کا سایہ ہے. شاید کسی بچے کی بات سمجھ میں نہ آئے کہ جو میں بار بار ہمت افزائی کر رہا ہوں آپ کی، چلو تو سینہ تان کے چلو، سر اونچا کر کے چلو.
निगाहें नीची करके चलो, ये मौला कायनात का हुक्म है। क्यों सर ऊंचा करके चलो? ताकि दुनिया को बता सको कि तुम किसी से डरते नहीं हो। निगाहें इसलिए नीची करो, इधर उधर देखने की ताकने की आदत नहीं होना चाहिए। निगाहें नीची करो, सर ऊंचा रखो। सर ऊंचा इसलिए कि मालूम हो कि तुम किसी से डरते नहीं हो। निगाहें इसलिए नीचे रखो कि ताकि मालूम हो देखने वालों को ये शरीफ इंसान जा रहा है। आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलने का अंदाज, आपकी गुफ्तगू का तरीका, हर चीज डिफरेंट होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए दूसरे लोगों से। क्यों? इसलिए तालिब इल्म है, तालिब इल्म की बहुत अहमियत है बेटा। तुम लोगों ने सुना होगा जरूर, लेकिन जो बात मैं आप लोगों को बता सकता हूँ वो ये बता रहा हूँ। आप तालिब इल्म हैं, अपनी अहमियत को पहचानिए। मौला का इरशाद है कि जो शख्स भी अपनी अहमियत को नहीं जानता वो हलाक हो जाता है। कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी, आपको अपनी अजमत का एहसास होना चाहिए, अपनी कदर का एहसास होना चाहिए। और ये बात जो मैंने कही, मैं फिर एक दफा एक दूसरी मिसाल दूँ कि कभी एहसास कमतरी में आप लोग मुब्तला न होइएगा। खुश रहिए हर वक्त, बावजूद रहने की कोशिश कीजिए, सलवात पढ़ते रहिए, दुश्मनान आले मोहम्मद का नानक पढ़ते रहिए, इस तरह जिंदगी गुजारिए। और ये समझिए कि आपको किसी भी इंसान को, मैं हूँ चाहे मौलाना हो या आप हजरात हो, किसी भी इंसान को शुरू में अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी अहमियत का अंदाजा नहीं होता है कि आपके अंदर क्या क्या अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं। समझ रहे हो बेटा, मैं हल्के हल्के लफ्ज़ बोल रहा हूँ। आपको अल्लाह ने क्या सलाहियत दी है आपको अंदाजा नहीं है। आप फर्ज कीजिए मौलाना ने हुक्म दिया कि एक सूरा याद करो। एक बच्चा एक दफा पढ़ने में याद कर लेगा, दूसरा बच्चा 10 दफा पढ़ने में याद करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हर बच्चे की ज़हनी सलाहियत मुख्तलिफ है, ठीक है। लेकिन आपको तरकीब बता रहा हूँ, एक शख्स है, एक बच्चा है, आपको एक दफा में याद होता है सुभान अल्लाह, दूसरे को एक दफा में नहीं याद होता है, उसको 10 दफा में याद होता है। तो उसको ये नहीं करना है कि भाई हम तो कमजोर है, हमारा हाफिज़ा कमजोर है, हम तो एक दफा में याद नहीं कर पाते, हमारी बात देखिए आप, हम तो एक दफा में याद नहीं कर पाते। आपको 10 में याद होता है, आप 10 दफा पढ़िए उसको, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। और अपनी कदर पहचानने की एक मिसाल में दूं, एक शेर का बच्चा था बेटा। शेर के बच्चे में बकरी के बच्चे में फर्क होता है ना। शेर होता है, बकरी को में करती है, वो खुद से भाग जाती है, खतरा हुआ भाग गई, खुदकती भी है कि नहीं। शेर खतरा वतरा कुछ नहीं होता उसके सामने। तो एक शेर का बच्चा, लतीफा भी हो जाएगा और सबक भी है आपके बेटे। शेर का बच्चा छोटा सा कहीं झूले भटके वो बकरियों में चला गया। अच्छा, हर जानवर, तो बात याद रखो, ये इंसान की नालायकी की हालत है कि वो एक दूसरे को देख के घबराता है, परेशान होता है, उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता है। लेकिन जानवरों में ये जगह पाया जाता है कि भले ही बकरी का बच्चा नहीं है लेकिन बच्चा तो है। वो शेर का बच्चा, बकरियां उठा लेंगी उसको और वो खिलाई पिलाई जो भी उनकी होती थी, घास फूस अपना खा रही हैं, तो ये शेर का बच्चा भी वहीं खाने पीने लगा। एक दिन, अच्छा, ये जब शेर का बच्चा, जो बच्चे को क्यों हम लोग कहते हैं माहौल अच्छा रखो, बुरी सोबत में न बैठो, उस्ताद आपके बताते होंगे ना, देखो गंदे लोगों में जो गाली बकता हो लड़का, जो बेनमाजी हो, जो चोरी करता हो, उसके पास नहीं उठना बैठना। क्यों? आपको मालूम है चोरी बुरी चीज़ है, लेकिन वो ऐसा आपको सजा के बताएगा, देखो वो देखो वो बुढ़ा दुकान से उधर गया, निकालो गले में से पैसे, आपको ऐसे मिसगाइड करेगा, धोखा देगा, बेईमानी सिखाएगा, लेकिन हरगिज़ नहीं करेगा। आपको अपना काम करना है। तो जो जैसा माहौल होता है उसमें वो इंसान हो चाहे जानवर हो वैसे ही रहने लगता है। तो ये शेर का बच्चा वैसे ही उछल कूद करने लगा जैसे बकरी का बच्चा करता था, है। तो एक दिन ये लोग टहलते हुए दरिया किनारे चले गए। दरिया किनारे गए, इसको प्यास भी लगी, सब जानवर पानी पीने लगे, बकरी के बच्चे भी पानी पीने लगा। तो इसमें वो देखा कि नहीं तो समझते हम बकरी है, तो शेर है। जो उसने अपने को देखा हम शेर है, तो नहीं, ये सब मामला गड़बड़ है भाई। अभी तक हम बेवकूफ़ बने हुए थे, हम बकरी की तरह जितने डंडी ऊंची की भाग के डर के मारे, हम तो शेर हैं। तो उसने कहा शेर तो भैया
शेर की तरह से जो बकरी के एक बच्चे को अटैक किया तो भागा, पहले वो अटैक ही नहीं करता था, एक बकरी का बच्चा भागा तो दूसरे पर उसने ट्राई की तो वो भी भाग गए थे। अब पूरे गल्ला एक तरफ, 150 बकरियां एक तरफ और ये शेर का बच्चा एक तरफ, अब जो ये अटैक कर रहा है सब के सब भाग रहे हैं। उस दिन उसकी समझ में आया कि ओहो, हम तो बहुत बड़ी गलतफहमी करते थे, हम तो हैं शेर के बच्चे और हम तो समझते हैं बकरी के बच्चे हैं। जिस दिन तो उसके दिमाग में ये बात आई कि वो शेर का बच्चा है, उसकी तमाम आदत व अतवार, उसकी हिम्मत, उसका इरादा, उसकी जो भी ताकतें थी वो सब उसका मुजाहिरा होने लगा। वैसे ही हमारे तरफ दो बेटा, वैसे ही आप में से न जाने कितने बहादुर बच्चे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो आयतुल्लाह खुमैनी जैसे बनकर निकलेंगे, आयतुल्लाह सिस्तानी बनकर जैसे निकलेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर और आलिम बनकर आप इंशाल्लाह निकलेंगे। लेकिन अपनी सलाहियतों को बरूएकार लाइए, आपकी हिदायत के लिए आपके सदका यहाँ काफी है। सलवात पढ़ें कभी ऐसा से कमतरी का शिकार न होइए। सवेरे उठिए, आप लोग बच्चे हैं तो वैसे ही मैं बातें कर रहा हूँ। सवेरे उठिए, नमाज पढ़िए, जैसा कि यहाँ पर गाइडलाइन होगी, तिलावत कीजिए, सूर्यात कीजिए। कोई बच्चा नींद जल्दी से उठ सकता है तो उसे अलार्म लगा के समय मोबाइल में होता है, नहीं तो जगाया जाए तो एक आवाज़ पर उठिए। मतलब ये सोच के उठिए जो उस्ताद कहेगा, जो डिसिप्लिन है, मदरसे का निज़ाम है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। हमेशा हमेशा जो हुक्म दिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसके पर अमल करते रहें। तो इंशाअल्लाह खुदा चाहा आप कामयाब होते रहेंगे। अच्छे बच्चे सिर्फ होते हैं, उनको सिर्फ एक जुमला बताया जाता है कि उस्ताद का कहना सुनना, माँ बाप का कहना सुनना, बस इसके अलावा आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो बताया जाए, जो सबक दिया जाए, उसको याद कीजिए। अरे एक और बात सुन लीजिए, आप क्लास में गए, एक बच्चा टॉप करता है, एक बच्चा फेल हो जाता है, क्या बात है? जो फेल होता है क्या बेवकूफ है? अरे वो तो बहुत तेज होता है। आप उससे बातें कीजिए, उसकी तमाम बातें बहुत ही अच्छी होती हैं, लगता है कि बहुत तेज है ये तो लड़का, लेकिन गलती यहाँ पर होती है कि जिस वक्त क्लास में उस्ताद बोर्ड की तरफ देख रहा होता है, तो उसका तो चेहरा हो गया उधर और इन्हीं ने शरारतें शुरू कर दी, चुटकी ले रहे हैं, पेन को दिया किसी के, शरारत कर ली। ये नहीं होना चाहिए, यही गलती है। जब उस्ताद जिस लम्हे बता रहा हो, आपका पूरा ध्यान उस्ताद की बात पर होना चाहिए। आप ये समझ रहे होते हैं कि आप तो उस्तादी दिखा रहे हैं, वो उस्तादी आप नहीं दिखा रहे, आप हिमाकत दिखा रहे हैं। आप समझ रहे उस्ताद को धोखा दे रहे हैं, आप उस्ताद को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि फिर आप फेल हो जाएंगे। जिस वक्त बताया जा रहा हो उस वक्त कोई काम नहीं होना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं हम बता रहे हैं आपसे। और ये बस सोचिएगा, बच्चे हैं, एक आलिम दीन का वाक़या है, सलवात पढ़िए मोहम्मद पढ़ने से भागना चाह रहे थे। तो बच्चों में होता ही है, घरों में ये होता है कि नहीं होता, भाई बच्चा से कहा जा रहा है पढ़ो, बच्चा का दिल नहीं मूड नहीं है, वो तो भाग रहा है। तो चचा इनके दौड़े सुनिए पढ़ाने के लिए इसरार किए, जब वो भागने लगा तो ये भागा बच्चा उनका, तो ये दौड़े, तो जब ये दौड़े तो बच्चा भागने में चाहेगा कि न पकड़ा जाए, तो होती फिक्र नहीं, तो तरकीब करता है। तो इन्होंने सजदे की आयत पढ़ी, इस बच्चे ने जैसे ही सजदे की आयत पढ़ी, मौलाना सजदे में चले गए, ये फुट से भाग गया उधर से। बच्चे शरारत करते हो, करना चाहिए शरारत, जो बच्चे शरारत नहीं करते वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। शरारतें खूब कीजिए, खूब शरारतें कीजिए, लेकिन बदतमीजी वाली नहीं, नुकसान पहुंचाने वाली नहीं। शरारत ऐसी हो कि लगे कि आप ज़हीन हैं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएं, ये बात याद रखिएगा। आप लोग भी खूब खेलिए, खूब बातें कीजिए, जो दिल जाए कीजिए, लेकिन खूब पढ़िए। तो बच्चे कुछ सही, कैसे ही बच्चे जो बच्चे ही होते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरकीब निकाली उसने बच्चे ने, कि ऐसी आयत पढ़ी, क्योंकि आयत पढ़ने पर बच्चों का सजदा वाजिब नहीं है, उसका इल्म देखिए। ये मत सोचिए कि आप छोटे हैं ना, आपके पास बहुत अक्ल है। जो लोग ये समझते हैं
کہ بچہ بیوقوف ہے، وہ خود بیوقوف ہیں. آپ لوگ بچے ہیں کا مطلب عمر کم ہے آپ کی، بیوقوف نہیں ہیں آپ لوگ. لہٰذا ابھی پوری توجہ سے ہنسی ہو، مذاق ہو، ہنسی مذاق اچھی بات ہوتی ہے. یہ تھوڑی ہر وقت منہ پھڑائے بیٹھے ہوئے کوئی آ گیا تو استاد آ گئے ڈر کے مارے حالت خراب ہو جائے. نہیں، استاد محبت سے پڑھا رہا ہے، اس کی محبت کا تو ویسے ہی جواب دیجیے. جب استاد محبت کر رہا ہے، باپ محبت کر رہا ہے، تو ویسے آپ کیونکہ اس کا احترام ایک سوال نہیں ہم نے آپ سے یہ کہہ سپورٹ کر اپنے زمانے کے ایمان کو سلام کیا کیجیے. ہم سب ایمان کے خادم ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں جہاں ہو رہا ہے، زمین پر نہیں، کائنات میں جہاں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے، امام علیہ السلام کی نظر کے سامنے ہے سب کچھ. کائنات کے امام ہیں، تو ان سے رابطے کر لیجیے. ان سے امام سے رابطے میں رہو گیا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہم امام کو سلام کریں، مولانا سلام کریں، آپ لوگ سلام کریں، ممکن ہے آپ کی بات پوری نہ ہو، لیکن آپ بچے ہیں، معصوم بچے ہیں آپ لوگ. آپ اگر امام کو سلام کریں گے تو جواب سلام ضرور آئے گا آپ تک. آپ کی جو تمنا ہوگی، جو آپ دعا کریں گے اپنے امام سے، امام کے توسل سے اللہ سے دعا کریں گے، وہ ضرور قبول ہوگی. میں آپ کو ایک بہت چھوٹا سا اور ایک بہت خوبصورت سا واقعہ بتاؤں کہ ایک مرد مومن تھے نجف اشرف میں، ان کی چھوٹی سی دکان تھی. کبھی بھی انسان کو اس کی ظاہری حالت سے اس کا معیار معین نہ کیجیے گا. چھوٹا سا بکارا جسے کہتے ہیں ہم لوگ، دکان، آٹا دال چاول بک رہا ہے، اس کے اندر وہ اپنا کر رہے ہیں. لیکن ان کے کاؤنٹر پہ تلوار لڑ رہی ہوتی تھی. تو بچے بولتے چچا یہ کیا ہے؟ بزرگ آدمی تھے، چچا میاں سے مذاق کرنے میں مزہ بھی آتا ہے. بوڑھا ہوا آدمی کوئی لوگ سے مذاق کرنے میں مزہ آتا ہے. ہمارے ایج کے لوگوں سے مذاق کیا ہے تو چلو اچھا لگ رہا ہے، چلو تفریح ہو رہی ہے. تو چچا یہ کیا ہے؟ ہمیں کہنے لگے بیٹا یہ تلوار ہے کہ جس وقت امام کا ظہور ہوگا تو ہم کو دیر نہ لگے تلوار ڈھونڈنے میں، اتاری تلوار اور مولا کی خدمت میں پہنچ جائیں گے. اچھا چچا ایسا کریں گے آپ؟ ہاں جی ہاں. وہ بچے تھے، تو لوگ تمہاری عمر کے سب بچے تھے. لڑکوں نے پلان بنایا کہ آج چچا کو تھوڑا سا تفریح کی ہے مولا چچا سے. تو ان کا بھائی کیا کیا ہے؟ کہیں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے. اچھا یہ سنیے، جب امام ظہور فرمائیں گے تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وادی السلام میں تشریف لائیں گے. امام نجف میں وادی السلام ہے، جس میں مومنین کی سب قبریں بہت بڑا میدان ہے نجف اشرف میں. خدا نعلم انشاءاللہ آپ سب کو نجف اشرف کی زیارت کرائے، اور ضرور یہ اپنے دل میں زمانہ رکھیے کہ ہم بڑے ہوں گے، ہم جائیں گے مولا کی خدمت میں. بڑے ہو کر نجف اشرف جائیے آپ لوگ پڑھنے کے لیے، ایران جائیے، نجف جائیے. تو کہا کہ بھائی بچوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ چچا سے مذاق کرتے ہیں کہ چچا امام کا ظہور ہو گیا. چچا منتظر رہتی ہیں ہر وقت امام کا ظہور ہو تو ہم جائیں دوڑتے ہوئے. تو ایک 8-10 لڑکے آپ لوگ کی طرح سے ایک گڑی سے دوڑتے ہوئے ہیں، دوڑتے ان کے کاؤنٹر میں بیٹے کیا ہو بیٹا کیا ہو؟ ارے کہنا چچا آپ کا مولا آ گئے، امام کا ظہور ہو گیا. ہاں ظہور ہو گیا. وہ جلدی سے انہوں نے تلوار اٹھائی اور فوراً وادی السلام پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے، بہت غور سے سننا ہے اس بات میں، یہ خالی واقعہ نہیں ہے، ہنسنے کے لیے نہیں ہے، یہ بہت بڑا سبق ہے. جب وہاں پہنچے دوڑتے ہوئے ہانپ گئے، جو بڈھے آدمی ہانپ گئے. وہاں جب پہنچے تو امام علیہ زمانہ خود تشریف لائے، کہا کہ ہمارے بچوں نے مذاق کیا تھا، ابھی تو واپس جاؤ. یہ جواب ملا. لیکن امام کی زیارت ہو گئی. اگر صدق کے دل سے منتظر امام کوئی شخص ہے تو امام اس کو اپنی زیارت کراتے ہیں. اور سنیے، کبھی کبھی بڑے جو ہے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، تھپڑ مارنے کی نوبت آ جاتی ہے. ہرگز نہیں، یہ آپ کے بچے ہیں. یہ قوم کے جتنے مومنین ہیں ان کو ہر بچے کی عزت کرنا چاہیے، احترام، عزت ہی نہیں احترام کرنا چاہیے ہر بچے کا. واپس آئے، اب بچے منتظر کہ چچا کو دھوکہ دے دیا ہم نے، اور ڈانٹیں گے چچا ہمیں، مزہ آئے گا. بڑوں کی ڈانٹ کھانے بھی ایک لطف ہے بیٹا. تو وہ جو آئے تو بجائے جو کہ وہ ڈانٹیں، ان بچوں کو سب کو گلے لگا رہے ہیں، سب کو پیار کر رہے ہیں، سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں. چچا کیا ہوا؟
کہا بچوں تم نے تو مذاق کیا تھا لیکن حقیقت میں مولا نے اپنا دیدار کرا دیا مجھ کو. صلوات پڑھیں محمد. یہ جو سن ہے آپ لوگوں کا بہت امپورٹنٹ ہے, گولڈن ٹائم ہے سمجھیے پوری لائف کا. اس سن کو آپ لوگ زندگی بھر یاد کریں گے. بہت عیش و آرام کا سن, ماں باپ عزت کر رہے ہیں, استاد آپ کی عزت کر رہے ہیں, آپ کا ہر چیز خیال کر رہے ہیں, لیکن جو آپ کا فرض ہے وہ آپ کو کرنا ہے. آپ کو صرف علم حاصل کرنا ہے, آپ کو صرف علم حاصل کرنا ہے. ایک موقع تھا, میں کیا عرض کروں, کہنا نہیں چاہتا لیکن ایک جملہ کہنا ہے اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ہم کویت میں رہتے تھے تو چھوٹے بچوں کے آپ کے جیسے بچوں کے پروگرام ہوتے تھے تو مختلف تقریریں لکھ کے دی بچوں کو. تو ایک بچے کو ہم نے یہ لکھ کے دیا, بچے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, یعنی ایک بچہ تقریر کر رہا ہے دوسرے بچوں سے مخاطب ہے, تو اس نے ایک جملہ ہم نے یہ پڑھوایا اس بچے سے, وہ آپ یاد رکھیے, بھولیے نہیں. یہ بہت کام کا ہے, آپ کے بھی کام کا ہے, میری کوشش کا سہارا ہے وہ جملہ. اور وہ یہ ہے کہ میں نے ایک بچے کو لکھ کے دیا کہ وہ اپنے دوستوں سے یہ کہے بچوں سے کہ دیکھو بھائی تمہارے, آپ کو سب کو پتا ہے 2 فرشتے ہیں دہنے بائیں. جو دہنی طرف ہے وہ آپ کے نیک اعمال لکھ رہا ہے اور جو بائیں طرف ہے وہ برائیاں لکھ رہا ہے. تو آپ لوگ ایسا کریں, بچے سنیے, آپ لوگ ایسا کریں کہ جو برائیاں لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو زحمت ہی نہ دیں آپ لوگ. یعنی ہمیشہ اتنے اچھے کام کرتے رہیں کہ اگر ایک آدمی ایک فرشتہ لکھتا رہے, بایاں طرف والا فرشتہ جو وہ خاموش بیٹھا رہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. ابھی تو آپ بچے ہیں لیکن ابھی سے یہ پریکٹس کیجیے کہ ہر اچھا کام کریں گے آپ, کوئی برائی نہیں کریں گے, کوئی برائی نہیں کریں گے. حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, وہ بچوں یاد رکھنا. آپ نے فرمایا تھا پروردگار گواہ ہے نا کہ تیرا حسین ہر نیکی سے محبت کرتا ہے اور ہر برائی سے نفرت کرتا ہے. یہ جملہ آپ لوگ یاد رکھیے, ایک جملہ چھوٹا ہے. ہر اچھائی کی طرف آپ چلیے, پڑھیے, عمل کیجیے اس کے اوپر, اور ہر برائی سے دور رہیے. ہر برائی سے دور رہو بیٹا, اچھے بننے کی کوشش کرو. ابھی سے پریکٹس کرو, نماز شب کی پریکٹس کرو, اور جو باتیں آپ کے اساتذہ بتائیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے آپ. خیر تو بہت وقت ہو جا رہا ہے, بس میں ایک جو جناب معصومہ کے سلسلے کی مجلس ہے. ایک بہت بڑے ہمارے عالم تھے علامہ امینی, علامہ امینی. تو اتنے بڑے عالم تھے کہ لوگ تمنا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں آ جائیں, ہمارے پاس بیٹھیں. تو کچھ علماء نے, جو علماء اہل سنت تھے, انہوں نے بلایا ان کو, اور بلانے کے بعد ان سے یہ کہا کہ اس کی باقی ڈیٹیل چھوڑ رہا ہوں, بڑی مشکل سے یہ راضی ہوئے, کھانے میں بلایا. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو ایک شرط یہ ہے کہ ہم آئیں گے تو کھانے پر, لیکن کوئی بحث مباحثہ دینی اس طرح کا نہیں ہوگا, اس لیے کہ اختلافات یہ چیز پیدا ہو جاتی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے, ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو ان کا بھی خاموش رہے تم لوگ, بس یہ ہے کہ ہم لوگ آئیں گے بیٹھیں گے چلے جائیں گے. لیکن جب کھانا ہو چکا تو ایک عالم دین نے کہا کہ مولانا ایسا ہے کہ ہم لوگ تھوڑی سی دینی گفتگو بھی کر لیں, معلومات میں اضافہ. ان کا بھی دیکھو ہم نے منع کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی ایسا کرتے ہیں کہ صرف ایک حدیث بیان کی. ٹھیک ہے بسم اللہ, ایک حدیث کوئی ایک شخص بیان کرے. سب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے علماء, کہتے ہیں کہ 70-80 علماء بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. اور جب 70-80 علماء بیٹھے تو ہر ایک نے ایک حدیث بیان کرنا شروع کی. جب ان کا نمبر آیا تو انہوں نے یہ حدیث پڑھی جو میں نے ابھی سلمان کے نام میں نے پڑھی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرا. تو یہ حدیث کو سب سے پوچھا کہ آدمی نے کہا یہ صحیح ہے, صحیح ہے. ان کا ہاں بالکل صحیح ہے, کوئی اختلاف نہیں, بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو جب یہ بات ہو گئی تو ان کا کیا بات, دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے, دیکھیے سب پڑھے لکھے حضرات تھے, ایک ایک آدمی کو 1-1 لاکھ حدیثیں یاد تھیں, بڑے بڑے جید علماء تھے.
ایک ایک آدمی کو ایک ایک لاکھ حدیثیں یاد تھیں. تو ان سے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہوگا. اگر سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جناب معصومہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اپنے زمانے کے امام کی معرفت تھی کہ نہیں تھی؟ یہ جواب یہ. اور اگر معرفت تھی تو وہ کس کو امام مانتی تھی؟ ارے بھیا یہ جو سوال کیا تو جسے کہتے ہیں چاروں خانے سے ایک سے ایک جید علماء ہوں گے. کسی میں یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ معصومہ نہیں جانتی تھی. آپس میں گفتگو یہ ہوئی کہ بھئی اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ پہچانتی تھیں تو بتانا پڑے گا کون تھے. جن کو یہ مان رہے جو ان کے ذہن میں تھے خلیفہ اول، ان کو تو معصومہ مانتی نہیں تھی، اس لیے کہ بخاری میں خود لکھا ہوا ہے کہ یہ ان دونوں حضرات سے ناراض نہیں چھڑا دی. تو کیسے کہیں؟ لہذا مثال دے رہا ہوں کہ جو دروازے پاس جو صاحب بیٹھے تھے پہلے وہ چپکے سے باہر گئے، ادھر سے آدمی لٹ سے باہر نکل گیا، ادھر والا نکل گیا، ہوتے ہوتے پورا مجمع خالی اور سب چلے گئے. کسی میں یہ جواب دینے کی ضرورت نہ ہوئی کہ جناب معصومہ معاذ اللہ نہیں جانتی تھی، نہ کہہ سکے. اور کس کو مانتی تھی یہ غلام نہیں کرنا تھا. یہ تو یہاں تک واقعہ ہے. لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں صاحبان فہم اور علماء تشریف فرمائے، خدا رکھے مومنین تشریف فرمائے، میں ایک سوال یہ کر رہا ہوں اور یہ بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ اگر یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی اختلافی مسئلہ ہو، ذمہ دار حضرات اس پر بیٹھ کے اگر ڈسکس نہ کریں تو کبھی زندگی میں وہ حل نہیں ہوگا. یہ اتنے جید علماء پڑھے لکھے حضرات، ان سے ایک کلمہ حق نہ کہا گیا. کاش یہ وہیں پر راضی ہو جاتے اور ان کے سامنے سرنڈر ہو جاتے کہ بھائی ٹھیک ہے مولانا آپ نے جو بات کہی انہوں نے مان لی اس چیز کو، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور حضور کی حدیث ہے اور جناب معصوم مولا کائنات کو مانتی نہیں امام. یہ کہنے میں کیا غلط ہے؟ لیکن اگر بڑے لوگ غلطی کرتے ہیں تو اس کے بہت خطرناک نتائج ہوتے ہیں. آج تک لوگ بھگت رہے ہیں، آج تک لوگ بھگت رہے ہیں. اور میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جن خلفاء کو ہم جن پر لعن کرتے ہیں، اگر انصاف ہے کسی کے پاس، اگر کسی کے پاس علم ہے، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ وکلا ہو، چاہے اساتذہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر صرف کے دل سے اس حدیث کے پر غور کرے گا تو علامہ امینی کی بات کو ماننا پڑے گا، حضور کی بات کو ماننا پڑے گا، حدیث کو، کہ جس نے بھی امام زمانہ کی معرفت حاصل نہیں کی وہ جہالت کی موت مارا. اور امام زمانہ کون ہے؟ مولا کائنات حضرت اس کے بعد اس وقت جو پردہ غیب میں ہمارا امام ہے وہ امام زمانہ ہے. حق بات بولنے کی جرأت ہونا چاہیے، حق بات بولنے کی انسان کے اندر ہمت ہونا چاہیے. اگر کسی کو یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ حق بات کیسے بولنے، بھائی اتنے لوگوں کے سامنے ہمارے باپ دادا ایسے رہے اور ہم یہ کریں، ارے تو غر کو دیکھ لو کربلا میں آ کے، ایک غر کی جرأت کو دیکھ لو، اس نے کتنے بڑے بچے کو چیلنج کر کے سامنے کیسے نکل کے آیا تھا. وہ دیکھیے کون رکتا ہے، میں جا رہا ہوں محمد السلام کی طرف، اور وہ آئے بس. یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر کسی نے بھی صرف کے دل سے توبہ کر لی ہے اور وہ آ گیا ہے تو یہ آل محمد اس کو معاف کر دیتے ہیں. جب وہ آئے ہیں تو آنے کے بعد اپنی جو وہ تھی اس کو الٹا کر کے لائے، سپر کو الٹا کر کے لائے. یہ اصول تھا کہ اگر کسی بہادر کو، کسی جنگجو کو نہیں لڑنا ہوگا تو سپر کو پلٹ دیا کرتا تھا، یعنی ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ سلو کرنے کے لیے آئے. قدموں پر امام علیہ السلام کا سر رکھ دیا
تو امام بھی ایسے کریم امام کہ پہچانتے تھے مگر سر اٹھایا تو محبت سے اٹھایا اور یہ کہہ کر سینے سے لگایا کہ ارے بھائی تم کون ہو؟ کہا کہ مولا میری خطا کو معاف کر دیجیے. اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی امام حسین فرماتے کہ ہاں میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا. کیا کہنا، قدرت خدا کی ان کے ہاتھوں میں ہے گویا. کہا کہ میں نے ہی معاف کیا اور میرے خدا نے ہی معاف کیا. ہاں ذرا بس میں نے آپ کی رحمت مانگی، بس 2-3 منٹ اور. کیسے مسائل پڑے ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے. بس یہ سمجھ لیجیے کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا السلام علیہا جب سے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا اس وقت سے قافلے کے ساتھ ساتھ ہیں، جہاں جا رہی ہیں ساتھ ساتھ ہیں. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ راہ کوفہ و شام میں ایک جگہ پر جناب سکینہ جو ہے وہ گر گئی. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں چھوٹے چھوٹے بچوں، سنو کہ کربلا میں بچوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. روایت میں لکھا ہے کہ 84 بچے مدینے میں چلے تھے. عورتوں کی گودوں میں بچے تھے چھوٹے چھوٹے، تمہارے اتنے بچے چھوٹے چھوٹے، تم سے بھی چھوٹے بچے. اور یہ ملعون یہ کرتے تھے کہ بغیر محمل کی پیٹھ پر، اونٹ کی پیٹھ پر بغیر محمل کے بٹھایا گیا عورتوں کو، ان کی گود میں بچے ہیں اور یہ اونٹوں کو دوڑاتے تھے. اونٹ ویسے ہی کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک انسان کا جسم اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. جب اونٹوں کو دوڑاتے تھے تو بیویاں اپنے کو سنبھالیں کہ بچوں کو سنبھالیں. بچے گر گئے راہوں میں گر گئے، راستے میں گر گئے. چنانچہ کربلا و شام کے راستے میں دیکھیے تو زیارت گاہیں ہیں، لیکن وہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں کسی بچے کی قبر ہے، لیکن ہم کو معلوم نہیں کسی قبر ہے. ہائے کربلا کی عورتیں کتنی مظلوم تھیں جنہوں نے اپنے شوہروں کی قربانی دی کربلا میں، اور راستے میں ان کے بچے جو وہ مر گئے، شہید ہو گئے. میں نے آپ نے جملہ سنا، لیکن ذرا تصور تو کیجئے، جنگل ہے، بیابان ہے، رات کا اندھیرا ہے، اس میں نہ جانے کون جانور آیا کہ بچے کو کس طرح کھا گیا، کیا گزری اس بچے کے اوپر کسی کو نہیں پتا ہو سکتا تھا. یہ قربانیاں ہیں آل محمد کی، یہ قربانیاں ہیں عورتوں کی، خواتین کی. اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جب راہ کوفہ و شام میں جا رہے تھے شام کی طرف، جناب سکینہ گر گئیں. جب گریں تو سر امام حسین السلام آگے نہیں بڑھ رہا ہے، شمر مول آتا ہے، ذرا علیہ السلام کو اذیت دیتا ہے، تکلیف پہنچایا جاتا ہے. امام ہتھ کرتے اور بیڑیاں باندھے پہنے ہوئے قریب تشریف لاتے ہیں بابا کے سر کے پاس. مولا، اے آقا، اے بابا، آپ کا سر کیوں نہیں آگے بڑھ رہا ہے؟ سر بریدہ سے آواز آئی بیٹا سکینہ گر گئی ہے، جب تک وہ نہ آئے گی میں نہیں جا سکتا. جناب زینب چلی ہیں ڈھونڈتی ہوئی، اور جب پہنچی ہیں تو آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ جب پہنچی ہیں کیا دیکھا، ایک نقاب پوش خاتون ہے، بچی کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، اس کو تسلی و دلاسا دے رہی ہیں. آپ جب قریب آئیں پوچھا کہ ارے بی بی آپ کون ہیں؟ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس بچی پر یتیمہ طور رحم کیا، ایک پتمن نقاب اٹھا دی. اے میری بچی، تم نے پہچانا نہیں، میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہوں. ارے جب سے تم لوگ راہ کوفہ و شام میں ہو برابر میں تمہارے قافلے کے ساتھ ساتھ چلتی چلی آ رہی ہوں، اور میں نے جب یہ دیکھا کہ بچی گر گئی ہے تو میں اس کو سہارا دینے کے لیے